ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عزیزان من عرفان رمضان میں خیر مقدم آپ کا. رمضان نشریات آپ کے سامنے ہے. جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات ہیں جس میں علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. آپ مختلف انوار بلکہ میں کہتا ہوں کہ زاویے سے اس کو پرکھ کے دیکھیں گے, آپ کو یہاں اسلام کی تبلیغ نظر آئے گی. کوشش یہ ہے کہ اس میں سادگی برقرار رہے, مگر خواہش یہ ہے کہ یہ عمل تک پہنچے. ہماری گفتگو جب زبان سے نکلے, جو دل سے اٹھ کے زبان پر آئے تو وہ آپ کے عمل میں جائے اور پھر لوگوں کے دل میں سما جائے. یہ اندازہ ہے. اور آپ کو ہمیشہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان بھر میں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا پیغام پاکستان سے نکل کے دنیا بھر میں جاتا ہے. وہ امن کا پیغام ہوتا ہے, اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہوتا ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے شفیق, مہربان, خوش لسان ہیں, خوش زبان ہیں, خوش بیان ہیں اور اسی طرح سے خوش عقیدہ بھی ہیں, مفتی ابراہیم قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میرے دوسرے مہمان کو. آپ بھی اسی طرح سے عدل کی بات کرتے ہیں, اعتدال کی بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ منفرد انداز سے کرتے ہیں. آپ نے دین حقہ کی سربلندی کے لیے, اتحاد اور اتفاق کی ترویج کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سید حسن ظفر نقوی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامت. ساتھ ساتھ ہمارے آج کے تیسرے مہمان تشریف فرما ہوں گے. کچھ ہی لمحات بعد جامعۃ الصفا سے آپ کا تعلق ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. مدارس میں اور خاص طور سے جب امتحان آتے ہیں, وفاق المدارس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہم ان سے بہت ساری خدمات لیتے ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب بھی کچھ ہی لمحات میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کا انتظار بھی یوں ہی جاری و ساری ہے. اور ایک ایسا نعت خواں کہ جو بہت پیارا انداز رکھتا ہے پڑھنے کے حوالے سے, اور پھر اس میں عشق نبی بھی ہے, عشق آل نبی بھی ہے, اصحاب کا احترام بھی جانتا ہے. وسیم باسی صاحب تشریف فرمائے, میں ان کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بوجھو تو جانے کا آغاز کیے دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ چند اور مہمان ہمارے ساتھ آ جائیں, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت جو بہت خاص ہے, مگر وہ کون ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیم ہمارے پاس آئی ہے. بہت خاص ٹیم ہے. ان کا نام ہے سیدہ رابعہ اور ان کے ساتھ ہیں سید زین العابدین. السلام علیکم, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں کا آپسی رشتہ کیا ہے؟ ماں بیٹا ہے. ماں بیٹا ہیں, بھائی واہ. اور آپ ٹیچر ہیں؟ جی سر. میں کیا پڑھاتی ہیں؟ اسلامیات پڑھاتی ہوں, پی ایس ٹی پڑھاتی ہوں. زبردست. آپ کا امتحان تو تقریباً تمام سبجیکٹ پڑھا لیتی ہوں. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اور آپ کس پیشے سے وابستہ ہیں زین؟ سر میں جاب کرتا ہوں گورنمنٹ. زبردست, بہت خوب, بہت خوب. میں خوش آمدید کہتا ہوں دونوں کو. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے, بسم اللہ. 10 سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. اور پہلا سوال کیا ہوگا؟ میں نے اپنے جس شخصیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ان کے بارے میں پہلا ہنٹس یہ ہے کہ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ پہلا سوال آپ نے پوچھا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. مفتی صاحب؟ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں. آپ کا نام عشرہ مبشرہ کی فہرست میں موجود نہیں ہے. گویا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق جنت اور ان گارنٹیڈ جنتی لوگوں میں سے ہے یا نہیں ہے, یعنی وہ جو 10 معروف لوگ ہیں ان میں سے نہیں. گھبرائیں مت, آپس میں مشورہ بھی کر کے آرام سے پوچھیں. سر وہ کیا سپہ سالار ہیں؟ کیا وہ سپہ سالار ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے علامہ صاحب؟ سپہ سالار رہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی شہرت نہیں. سپہ سالاری میں شہرت نہیں ہے بیٹا. ایسا ہے کہ دیکھو جیسے غزوات تو بہت سارے ہوتے تھے, کوئی کسی حصے کا سربراہ, کوئی کسی حصے کا, لیکن ان کی شہرت سپہ سالار کی حیثیت سے نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, ان کی سپہ سالار کی حیثیت سے شہرت نہیں ہے. بہت واضح انداز سے بتا دیا آپ کو. ویسے اگر یہ ہاں بھی کہتے ہیں نا تو اتنے سارے سپہ سالار ہیں, آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ مشکل ہو جاتا ہے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مائک کو پکڑنے سے بھی بعض اوقات مدد ہوتی ہے شاید. کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ آپ نے سوال پوچھا مفتی صاحب, کیا وہ اہل بیت؟ نہیں. پھر سے ایک بار مائک کو پکڑا گیا, چھوڑ دیا. اچھا, جس کے جو بس میں آئے وہ پکڑ لے تو چھوڑتا نہیں, مائک ہو یا کرسی, اپنی اپنی جنگ ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا کیا انہوں نے؟
ابتدائی دور سے مراد آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تھے تو یعنی کہ مدنی جب دور تھا، مکی دور تھا، مکی دور سے، ہجرت سے پہلے جی، جو شروع میں صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، اول جو اسلام لے کر آئے، جی، کیا ان میں ان کا شمار ہے؟ ایسے کر لوں کہ ٹاپ 5 کر لوں جو اسلام لے کر آئے، ایسے کر لوں؟ جی ایسے کر لیں۔ مفتی صاحب اس کا جواب تو کیا سوال کیا؟ یعنی جو پہلے اسلام لے کر آئے ٹاپ 5، 1 2 3 4 5 ان میں سے تو اس میں ایسا کہنا مشکل ہے۔ نہیں، مشکل ہے، مشکل ہے، یعنی اس کا جواب واضحتاً نہ ہے۔ نہیں، وہی بات ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں ادھر نہیں ہے، وہ نہیں، اس میں اسی دورانیے میں دیکھیں نا، آپ ابھی قریب نہیں آ رہے ہیں۔ اب جب کسی کا نام ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، آپ اس طرف تو جا نہیں رہے کچھ۔ جب آپ 9 سوال پہ پہنچیں گے تو ہم آپ کو ایک ہینٹ دیں گے۔ ماں بیٹے کھڑے ہیں، آپس میں مفاہمت رکھیں۔ میں خوش قسمتی سے تعارف کروانا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں جن کا میں نے اب سے قبل تعارف کروایا۔ جامعۃ صفا سے آپ کا تعلق ہے، سربراہ ہیں، مدیر اعلیٰ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ناز ہے جس طرح سے آپ ترجمانی کرتے ہیں، جو علم احادیث اور علم قرآن اور تفاسیر آپ کو حاصل ہے، خوش بیان بھی ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ہم منتظر تھے آپ کے یہاں۔ بوجھو تو جانے کی محفل سجی ہوئی ہے، ایک ایسی شخصیت جو عہد نبوی میں ہے۔ ایک پل مجھے دیجیے گا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور صحابہ کرام میں سے شامل ہیں۔ وہ کون ہے، ان کو 10 سوالوں میں پوچھنا ہے۔ انہوں نے 2 سوال پوچھ لیے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا نام رکھ دیتا ہوں۔ علامہ صاحب سے گزارش ہے، ہم نے ان کو صراحتاً نام نہیں بتانا ہے، مگر ہاں یا نہ بتاتے رہیں گے۔ کیا سوال ہے آپ کے پاس اب؟ شکریہ۔ مہاجر میں سے ہیں؟ مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں؟ یہ سوال آپ نے پوچھا۔ جو شخصیت جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے، علامہ صاحب، مفتی صاحب، کیا وہ مہاجرین میں سے ہیں؟ یہ میرے ذہن میں بھی نہیں، میں عرض کر دوں، مہاجرین میں بیٹا وہ ان مہاجرین میں سے نہیں ہے جو مکے سے آئے تھے، واہ واہ، لیکن باہر کہیں سے آئے تھے۔ بھائی سبحان اللہ، ہنٹ دے دیا آپ کو۔ کتنا بڑا ہنٹ دیا ہے میں نے، کیا فرمایا؟ سنیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ان مہاجرین میں سے نہیں ہیں کہ جو معروف ہے نا، مکے سے تشریف لائے تھے سارے مہاجرین، لیکن کہیں سے آئے ہوئے ضرور ہیں۔ یہ بونس ملا ہے آپ کو، یعنی مدینہ شریف کی باسی نہیں ہے، انصار۔ ہاں، مدینے میں آ کے بس بہت سارے لوگ بس کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تھے تو پہلی ہجری یا دوسری ہجری میں وہ آئے تھے مدینہ میں؟ بھئی آپ واضح تر پوچھیں نا کہ کہاں سے آئے، کون ہے، پہلی ہجری یا یہ 2 سوالات ہیں۔ کیا وہ ایران سے آئے تھے؟ بیٹا نہیں، دیکھیں نا، پھر آپ غلط چلے گئے۔ نہیں، چلیے یہ بھی نہیں۔ مفتی صاحب وہ پوچھ رہی ہیں کیا وہ ایران یعنی اس زمانے کے فارس سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ نہیں بیٹا نہیں، فارس۔ جواب ہے نہ۔ آپ نے 6 سوال پوچھ لیے ہیں، بھئی شارٹ ایسے سوال پوچھیں جو ہاں یا نہ میں ہو، پہلی ہجری، دوسری ہجری۔ میں ذرا سا ان کو تھوڑا کر دوں، کنفیوز کر دیں، ختم کر دوں، کنفیوز کر دیں، اچھا، کیونکہ آپ نے اتنا واضح بتا دیا ہے، بہت واضح اشارہ دیا ہے میں نے بیٹا آپ کو۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ پہنچیں گے نہیں مفتی صاحب۔ اس میں بیٹا پتہ ہے کیا، دیکھیں جیسے آپ فارس، اب تو کیونکہ وہ نام نہیں تو میں کریکٹر کا نام لے رہا ہوں، ان کا نام ہے نہیں، سلمان فارسی تک آپ پہنچے نا۔ مدینے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مدنی کہلاتے ہیں، مدینے کے ہیں، لیکن مدینے میں بھی تو باہر سے آ کے رہے نا۔ آپ مجھ پہ غور کریں، میرے نام پہ غور کریں۔ بہت سے لوگ اب باہر وہ سے وہاں سے ہیں تو ان کا نام آپ سمجھ رہے ہیں، ہنٹ بھی دیا میں نے کہ مطلب میں اگر کہیں سے ہو کے آتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ایک نسبت لگا دی جاتی ہے نا، ان کے ساتھ ایک نسبت لگا دی جاتی ہے ان کے، تو مدینے میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے تھے جو خود مدینے میں رہتے تھے لیکن باہر سے آئے ہوئے تھے۔ سوچیں، مشورہ کریں۔ جیسے میں اب مکے کی مثال دے دوں، جیسے جناب یاسر کا جو خاندان تھا، جناب عمار یاسر کے جو والد تھے جناب یاسر اور ان کی زوجہ، وہ وہاں کے نہیں تھے، باہر سے آ کے مکے میں رہتے، لیکن مکے والے کہلائے وہ، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کم ٹائم ہے، اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، بس اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 4 منٹ سے بھی کم ٹائم رہ گئے اور آپ کے پاس سوال بھی شاید 4 ہی رہ گئے۔ اماں بیٹا پریشان ہے، مفتی صاحب یہ اماں بیٹا ہیں، جو والدہ ہیں وہ پڑھاتی ہیں اور جو شہزادے ہیں وہ بیٹے ہیں ان کے، یہ تعارف کافی ہے۔ کیا غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ کو خاص کام لگایا تھا؟ مفتی صاحب یہ کیسے سوالات ہیں؟ مفتی زبیر صاحب، علامہ صاحب ہمیں بھی تو موقع دینا تھوڑا سا ہاں یا نہ کرنے۔ اچھا، عجیب ہے۔ کوئی خاص کام لگایا تھا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جس طرح رازدار رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ خاص کام سے مراد کیا تھا؟ اور یہ جو آپ نے وہ رازدار رسول تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ
ये अबू उहद में सुफियान थोड़ी की ये कौम उहद के में कब बारे में फरमाया? मालूम करके आए। वो राजदार रसूल थे हजरत उज़ैफा बिन यमान। तकरीर कर रही हैं ना, ये तकरीर हो रही फज़ाइल है। बयान कर रही आपको किसी ने नाम बताया है? मुझे ये शक हो गया है कि आपको किसी ने नाम बताया, क्योंकि सवाल टोटली इररिलेवेंट है और आंसर टोटली इररिलेवेंट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप कह रही हैं कि ग़ज़वा ओहद में कोई खास काम लगाया, उससे मुराद कौन सा काम था? वो राजदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो थे, उन तक कैसे गए आप तो ग़ज़वा ओहद में थे। ग़ज़वे उहद में क्या काम लगाया? सॉरी ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा खंदक में ग़ज़वा खंदक में क्या काम था? कि वो उस्ताद तो आप हैं, कुफार पढ़ाती हैं आप। के कुफार की नकलो हरकत के बारे में मालूम करके आए। जी स्क्रीन नजर आ रही है। ऐसे ही ऐसे ही। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, हज़फ कर दिया मैंने, जो जवाब आपने दिया, जो तकरीर आपने की मैंने सुनी ही नहीं, फिर भी एक मौका दे रहा हूँ। अगर आप यही जवाब देना चाहती हैं तो भी कबूल करूंगा, कोई और जवाब है तो भी कबूल करूंगा। 2 मिनट आपके पास है, 2 सवाल और हैं आपके पास। शक की बुनियाद पे अदम एतमाद हो गया है मुझे अच्छा मुफ्ती साहब आप तशरीफ फरमाएं। मैं एक सवाल सोच रहा था, फिर तो हमारा बाकायदा अलिफ लाम मीम का एक सेशन शुरू हो जाएगा। रमज़ान नशरियात से पहले ही नूरुल हक कादरी साहब ने एक ऐलान भी किया, एक ख़त भी लिखा और वजाहत भी थी उसमें कि जो टेलीविज़न है उसके ऊपर बड़ा एक ख़ास एतदाल वाला रवैया बरता जाए, रमज़ान नशरियात को लेकर अदाकार ना बैठे हों, अदाकारी ना हो रही हो और रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल ना किया जाए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स में अदाकार बैठे हुए हैं और मामला तो वैसे ही का वैसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जब वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर जनाब नूरुल हक कादरी साहब ने ये लेटर लिखा था तो मैंने उससे सबसे पहले उसकी तहसीन की थी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अंदर भी हमने ये बात 2-3 मरतबा उठाई। चुनांचे कौंसिल की तरफ से भी ये सिफारिशात बाकायदा गई हैं। हमने उसका जो खुलासा मैं ज़िक्र कर देता हूँ, हमने ये ज़िक्र किया था कि देखें हर शोबे के अंदर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। बजट कौन तैयार करता है? बजट के एक्सपर्ट जो होंगे। आपकी जो हेल्थ की एडवाइजरी है वो कौन देता है? कोरोना के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर किसने बयान की है? ज़ाहिर है कि डॉक्टर हज़रात का ये काम है, जो जिसका काम वो उसी को साझे। अब सूरत हाल ये है कि हम ये कहते हैं कि रमज़ान के अंदर उलमाए कराम को, मुस्तनद अफराद को जो ऑथेंटिसिटी के साथ दीन बयान करने वाले हों, कुरान जानते हों, रमज़ान के आदाब जानते हों, शायर इस्लाम का तमस्खर उड़ाने के बजाय उसका एहतराम जानते हों और फ़िरका वारियत से बालातर होकर के बात करें और जोड़ पैदा करने की बात करें और उन मसाइल पर आएँ जो हकीकी मकसूदी मसाइल हैं, नॉन इश्यूज़ को ना छेड़ें और मकासद की तरफ उम्मह को लेकर के आएँ। ऐसे रेलेवेंट किस्म के ऑथेंटिक उलमा को लाना चाहिए और हमने तहसीन भी पेश की। मैं आज पहली मरतबा यानी इस रमज़ान में पहली मरतबा आपकी नशरियात में हूँ, मैं दोबारा डिमांड करूँगा ऐसे अफराद को हटा देना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। और साथ में मैं एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हम बहुत वसअत ज़र्फ़ी रखते हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि नऊज़ुबिल्लाह कोई उलमा का ठेका होता है, सिर्फ दीन की बात वो कर सकते हैं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। दूसरे लोग भी तरगीबी बात कर सकते हैं, तबलीगी और दावती बात कर सकते हैं, कोई मुमानात नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुनियादी नुक्ता ये है, रमज़ान का प्रोग्राम और उसमें रमज़ान ही ना हो, जी जी जी, कुरान का प्रोग्राम और कुरान ही ना हो। यानी ये ऐसी बात है कि जैसे किसी शख्स के बारे में कहा गया उसने मदीने पे किताब लिखी और मदीना पर पूरी किताब लिखी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ही नहीं। अल्लाहु अकबर, बड़ी ज़्यादती है। तो ज़्यादती क्या है? वो किताब तो तन्नूर में डालने के काबिल है भाई जिसमें मदीने का तज़किरा और मदीने के तज़किरे में खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरे से तज़किरा ही ना हो। तो रमज़ान और रमज़ान में रमज़ान से खाली प्रोग्राम, आदाब तक का पता ना हो, शराइत ना पता हो, फ़राइज़ और वाजिबात ना पता हो, शायर इस्लाम का अदब व एहतराम ना पता हो। इसलिए गुजारिश ये है कि हम ये कहते हैं जो ऑथेंटिक उलमा है उन्हीं को बयान करें। बहुत खूब, आपकी इस बात पे मैं पुरजोर हिमायत करता हूँ और मैं क्या साथ बैठे तमाम उलमा कराम इसकी हामी भरेंगे और आप भी। अलबत्ता मैं हैरान हूँ कि कैसे ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है जिनको आप टिकटॉक और दीगर चीज़ों में देखते हैं। ठीक है, वो एक अलग जाविया, फिर उसके बाद आप यहाँ पे भी देखते हैं। मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ कि ये चेज़ की तरफ से आपके लिए तोहफा है। जवाब आपने जो बताया वो सही था, कैसे पहुंचे ये मुझे नहीं मालूम। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जब मुफ्ती साहब मौलाना साहब ने हिंट दिया था शायद उससे आप पहुंचे हो। आइए अपना तोहफा जब हजरत सलमान फारसी नहीं थे तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ही थे। हजरत बिलाल हबशी भी हो सकते थे, हजरत उवैस करनी भी हो सकते थे। हजरत उवैस करनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में आए नहीं थे ना। अच्छा, तो ये सवाल आपने पूछा नहीं था।
वो मुझे मालूम था। सही, खूब, आइए जी, ये तोहफा लीजिएगा और ये तोहफा आपका हुआ। इसी के साथ एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ मैं। इरफान रमज़ान में लौट कर आएंगे, अलिफ लाम मीम की महफिल सजेगी और उसके बाद गुफ्तगू होगी। आज हम रमज़ानुल करीम के मुसलमान पे बहुत गौर करेंगे, यानी ये मुसलमान जो रमज़ान में बनता है और उसके बाद रमज़ान जाने के बाद वो मुसलमान नज़र नहीं आता, मस्जिदें खाली होती हैं। क्या ऐसा करें कि वो प्याम पूरा साल हमारे साथ बरकरार रहे? इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा।